حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی مدینے چلے جائیں تو پھر اسلام کے کام کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اہل مدینہ ایمان لا چکے، وہاں کے لوگ انصار بن چکے۔ اب ان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو پھر جو اسلام کا کام یہاں پر یہ چھپ کر کرتے ہیں یا کم ہوتا ہے، وہاں جا کر اعلان کریں گے اور بہت سارے ان کے جانثار پیدا ہو جائیں گے، وفادار بن جائیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا کفار مکہ نے دار الندوہ کے اندر ایک مجلس میٹنگ کی، پارلیمنٹ ہاؤس بنایا دار الندوہ کو، اور وہاں پر مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا گیا اور کہا کہ ہم اس بات کا کوئی حل نکالیں، کوئی اس کا سولوشن نکالیں کہ یہ اسلام کا کام رک جائے۔ لہذا اب اس مجلس کے اندر روایات میں موجود ہے کہ شیطان بھی آ کر موجود ہوا، شیطان بھی آ کر بیٹھا اور آ کر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، یعنی نجد کا شیخ ہوں اور تمہاری مجلس میں شریک ہونے آیا ہوں۔ اب بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا جائے، چنانچہ تفسیر خازن میں موجود ہے، ابو البختری کافر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو ایک مکان کے اندر بند کر دیتے ہیں اور ایک کمرے میں، ایک حجرے میں بند کر کے دروازے کو تالا لگا دیں گے اور اس کے بعد صرف ایک چھوٹا سا سوراخ اس کمرے میں رکھیں گے تاکہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دی جائیں اور اس کے علاوہ نہ کوئی ان سے مل سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، لہٰذا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شیطان جو شیخ نجد تھا اس نے کہا کہ حاشا للہ، یہ تو بڑی ناقص رائے ہے، تم نے اگر ان کو کسی کمرے میں بند کر دیا اور پھر ان کے چاہنے والوں کو پتا چلا کہ تم نے ان کو قید کر دیا ہے تو لوگ تو تم پر دھاوا بول دیں گے، وہ تم پر حملہ کر دیں گے، ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، لہٰذا یہ رائے بڑی ناقص ہے، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہشام بن عمر کھڑا ہوتا ہے اور ہشام بن عمر کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایک اونٹ پر سوار کیا جائے اور اونٹ پر سوار کر کے ان کو شہر بدر کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے اور پھر آگے جا کر جہاں بھی اونٹنی ان کو لے جائے وہاں جا کر ہی اپنا گزر بسر کریں، ہم ان سے نجات پالیں گے معاذ اللہ۔ جب یہ رائے ہشام بن عمر نے دی تو پھر شیطان جو شیخ نجد بن کر آیا تھا کہنے لگا بڑی عجیب بات کرتے ہو تم، دیکھو تمہیں پتہ نہیں کہ جو ان کا کلام سنتا ہے ان پر فریفتہ ہو جایا کرتا ہے، ان کی شیریں زبان کا تمہیں نہیں پتا، جو ان کو دیکھتا ہے ان پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو راضی ہو جاتا ہے، تم نے اگر ان کو اونٹنی پر سوار کر کے اگر کہیں بھیج دیا، وہاں جائے گا تو وہاں جا کر ان کے جانثار پیدا ہو جائیں گے اور پھر یہ بہت بڑا لشکر تیار کر لیں گے، پھر تم پر حملہ کریں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ رائے بھی بڑی ناقص ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد ابو جہل کی باری آتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ کفار قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں تو عرب کے سارے قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو لیا جائے اور ان کا ایک دستہ بنایا جائے، سب کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور پھر ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے
اور صبح جب سحری کے وقت یہ صبح صبح جب گھر سے باہر نکلے ان پر حملہ کر دیا جائے. اور پھر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے کہ جب کفار قریش کے اہل عرب کے سارے قبیلے مل کر ان پر حملہ کریں گے تو بنو ہاشم کا جو قبیلہ حضور کا ہے, وہ بنو ہاشم کا قبیلہ, وہ حضور علیہ السلام کا یہ قبیلہ سب سے جنگ تو کر نہیں سکے گا, سب سے تو لڑائی کر نہ سکے گا. لہٰذا پھر لا محالہ یہ ہوگا کہ دیت دینا پڑے گی اور وہ ہم دے دیں گے. لہٰذا اس طرح اللہ کے نبی کا معاذ اللہ اس نے کہا کہ قصہ تمام ہو جائے گا. جب یہ رائے ابو جہل نے پیش کی, اپنا مشورہ دیا, تو پھر کیا ہوا, شیطان خوشی سے اچھل پڑا, وہ بڑی ہلچل میں آ گیا اور کہنے لگا کہ حاضر رأی لا رأی غیرہ, کہنے لگا یہ اتنی اچھی رائے ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی اچھی رائے مشورہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ایسا ہی کیا گیا. اہل عرب کے تقریباً سارے قبیلوں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو لیا گیا. دار النجوہ کے اندر, مکے کے گویا کے کافروں کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے, یہ سازشیں ہو رہی ہیں, حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے, شہید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر یہ سارے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں, ادھر اللہ رب العالمین اپنے اپنے حبیب کی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے, وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حضور کے پاس بھیجتا ہے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کریم آپ پر سلام بھیجتا ہے, آپ کو سلام پیش کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے. آج کی رات اللہ نے آپ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اپنے بستر پر ان کو سلایا, اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے علی یہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ, تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر حضرت علی المرتضی شیر خدا سو جاتے ہیں. کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ جب اگر حضرت علی سے پوچھا جائے کہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی چین کی نیند آئی ہو تو اس کی کون سی رات بنتی ہے, کون سا وقت بنتا ہے, تو شاید مولا علی فرمائیں, وہ کہیں کہ جب حضور نے اپنا نائب بنا کر لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا, اپنی چادر عطا فرمائی تھی اور مجدائے جاں فضا دیا تھا کہ صبح اٹھنا, لوگوں کو امانتیں دینا اور میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ, اس کے بعد پھر تم میرے پیچھے آ جانا. حضرت علی کہیں گے سب سے زیادہ سکون کی نیند مجھے ہجرت کی رات میں آئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے چادر دے دی اور خوشخبری یہ بھی عطا فرما دی کہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکے گا. اگرچہ اس حجرے کا, اس گھر کا محاصرہ بڑے بڑے کافر پہلوان کر کے موجود تھے, دشمن باہر موجود تھے, تلواریں لے کر کھڑے تھے, کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے تھے. مولا علی چین کی نیند سو رہے ہیں, اور پھر حضور نے جب فرما دیا کہ صبح اٹھو گے, لوگوں کی امانتیں ادا کرو گے, گویا کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا آج کی رات تمہیں موت نہیں آئے گی, صبح تم جاگتے, صبح تک تم زندہ رہو گے, یعنی کوئی تمہیں موت نہ آئے گی, کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی. صبح لوگوں کو امانتیں دینا, پھر میرے پیچھے آ جانا. چنانچہ حضرت علی کو سب سے زیادہ چین اور سکون کی نیند اس رات میں آئی جب حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہوئے. اب اس رات حضرت علی کو حضور نے اپنے بستر پر سلایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے بلایا.
اور ہجرت کا حکم دیا، فرمایا کہ ہجرت پہ چلنا ہے، تیاری کر لو۔ اور سیدنا امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو اللہ کا یہ پیغام بھی دیا تھا کہ آپ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے سچے صحابی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے حضور ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی جتنا حضرت ابوبکر صدیق کی وفا پر، آپ کی شان پر، آپ کی جان نثاری پر نبی پاک علیہ السلام کو بھروسہ اور اعتماد تھا، اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ تھا۔ تبھی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ابوبکر کو ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام جب اس گھر سے اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر بڑے بڑے نوجوان پہلوانوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، اس آیت پر جب پہنچتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اس آیت پر پہنچتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے آپ حضور علیہ السلام ہاتھ میں کنکریاں لیتے ہیں، کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کنکریاں پھینکتے وقت حضرت علی فرماتے ہیں شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں، لہٰذا جس کے جسم پر، چہرے پر، سر پر وہ کنکری لگی، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے مگر ان کو نظر نہیں آئے۔ اللہ نے یوں اپنے حبیب کی حفاظت کا بندوبست کیا، یوں اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب اس کے بعد سفر ہجرت شروع ہوتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بستر پر حضور علیہ السلام تو ہے نہیں، حضرت علی موجود ہیں، لہٰذا حضرت علی 3 دن تک اعلان کرتے ہیں کہ حضور کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس کسی کی امانتیں ہوں تو وہ آ کر مجھ سے لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا، حجرے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا، جو آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیر کر موجود ہیں، پہرے پر موجود ہیں، انہی کی امانتیں حضور کے پاس موجود ہیں۔ اگرچہ دشمن تھے لیکن حضور کی امانت داری پر کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ تھا۔ ایک طرف تو ہمارے وہ نبی ہوں کہ جو دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانتیں نہ کریں، موت سامنے ہو پھر بھی امانتیں لوٹانے کی فکر ہو، حضرت علی کو اس کی ذمہ داری عطا فرمائیں، اور ایک طرف ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں اور لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کریں۔ یہ مسلمان کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ جبل ثور پر پہنچتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے، سطح سمندر سے، سطح زمین سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے اوپر پہنچنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور یوں حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے جبل ثور پر چڑھتے ہیں اور غار ثور میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح حضور کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں۔ اب جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے عاشق صادق ابوبکر صدیق کو بڑی محبت تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس غار میں پہلے میں جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کرتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں جاتے ہیں، اس غار کی صفائی کرتے ہیں، اور غار میں جتنے سوراخ ہوتے ہیں سارے بند کرتے ہیں، اپنے لباس کو پھاڑ کر ان سوراخوں میں لگا دیتے ہیں، وہ سوراخ بند کر دیتے ہیں، اور ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ ایک یا دو روایتوں میں دو کے بھی آئے ہیں کہ دو سوراخ رہ گئے یا ایک سوراخ رہ گیا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پر رکھ دی۔ حضور کو اندر آنے کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام اندر گئے، اور پھر بے خوف و خطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ سر مبارک رکھ کر آرام فرما دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی جو ہے گود میں سر انور رکھ کر سو جاتے ہیں۔ اب ایک سانپ جو کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑے عرصے سے اس نے پچھلے لوگوں سے سنا تھا کہ اللہ کے آخری نبی اس غار میں آئیں گے، وہ دیدار شوق لے کر اس غار سور کے آس پاس عرصہ دراز سے رہا، لیکن تھا وہ بھی عاشق، جانور بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس غار کے اندر جب حضور تشریف لائے تو اس نے بہت سارے سوراخوں سے اندر جانا چاہا، سب کے آگے جو ہے کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نظر آئی۔ ایک سوراخ کے اندر گئے تو انسانی گوشت نظر آیا۔ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اس سانپ نے پہلے تو اپنا سر ابو بکر صدیق کی ایڑی یا انگوٹھے پر رگڑا، لیکن یہ تو تھے بھی عاشق صادق، اور ان کو کیا پتا کہ وہ سانپ بھی عاشق ہے اور وہ دیدار کرنے آیا ہے۔ اس اندیشے سے کہ کوئی اذیت ناک کوئی کیڑا ہو یا کوئی چیز ہو میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، ابو بکر صدیق وہاں سے پاؤں نہیں ہٹاتے۔ پھر مجبوراً وہ سانپ آپ کے پاؤں پر ڈس لیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ گود میں حضور موجود ہوتے ہیں، حضور کے چہرہ انور پر ابو بکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں، حضور کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں ماں اب کئی یا ابا بکر، اے ابو بکر کس چیز نے تمہیں رلایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نے اس ڈسنے والی کاٹے جانے والی جگہ کو، پاؤں کو اپنے قریب کیا، اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ رب العالمین نے سانپ کے زہر کو دور فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن میں اللہ نے ایسی شفا رکھی۔ اب اس غار کے اندر 3 راتیں غار سور میں نبی پاک علیہ السلام اپنے عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ 3 راتیں اس غار سور میں حضور علیہ السلام گزارتے ہیں۔ ادھر جب کافروں کو پتہ چلتا ہے کہ حضور تو یہاں سے روانہ ہو گئے، تو یہ بڑے بڑے سردار آپس میں کہتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام اسے دیا جائے گا۔ بڑی بڑی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے گروہ بن جاتے ہیں، اور مختلف سمتوں میں حضور کو تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ ادھر غار سور کے پاس بھی جب یہ کافر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گھبرا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کافر تو ہمارے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اگر ان میں سے کوئی بھی جھک کر اپنے قدموں کی طرف سے غار میں دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں تو میں صرف ایک بندہ مروں گا، البتہ اگر آپ کو کوئی گزن پہنچتی ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یا رسول اللہ ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو بکر ما تظنو، اے ابو بکر بتاؤ ان 2 بندوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن میں سے ان کے ساتھ تیسرا ان کا رب کریم ان کے ساتھ ہو۔
यानी सुकून इत्मीनान की बात हुजूर ने फरमाई, घबराओ नहीं। और यही आयत करीमा में मौजूद है, सानी अस्नैन, उनमें से जब दूसरा, इद हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में मौजूद थे। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक अलैहिस्सलाम। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने सहाबी अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, क्या फरमाया? ला तहज़न, ऐ अबू बकर गम ना करो, परेशान ना हो, ना घबराओ। क्यों? इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत हो, कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं। 3 दिन तक गारे सौर के अंदर हुजूर वहां रहते हैं और 3 रातें हुजूर वहां गुजारते हैं। अब 3 रातें वहां रहते हैं तो आपको पता है कि 3 रातों तक बंदा खाना भी खाता है, जरूरियात होती हैं। तो आप देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का घराना पूरे का पूरा ही हुजूर का बड़ा आशिक था। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गारे सौर में मौजूद थे 3 रातें, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप खाना लेकर गारे सौर में आप रोजाना खाना पहुंचाया करती थी। यानी सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक ही हुजूर के आशिक नहीं, आपका पूरे का पूरा घराना ही हुजूर पर अपना तन मन धन वारने के लिए तैयार रहा करते थे। अंदाजा कीजिए कि माहौल कैसा है। दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, हुजूर को तलाश कर रहे हैं, कत्ल का इरादा रखते हैं। इतने में एक औरत जात का अपने घर से निकलना, जबल सौर पर इतना ऊपर चढ़ना और रोजाना खाना देकर आना और फिर वहां से जो है वापस आ जाना, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी हुजूर से मोहब्बत की दलील है। और फिर जब हजरत अस्मा खाना पहुंचाने के लिए जाती, वापस आती, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक गुलाम था जो बकरियां चराया करता था। और वो रोजाना क्या करता, जब हजरत अस्मा खाना पहुंचाने के लिए जाती, ये पीछे पीछे चराने के लिए अपनी बकरियां जो है वो साथ ले जाया करता। और उसका मकसद उलमा ने ये लिखा है, उसका मकसद ये था कि जो हजरत अस्मा के कदमों के निशान हैं वो बकरियों के आपके पीछे पीछे चलने की वजह से खत्म हो जाएं। देखें कैसा घराना अबू बकर सिद्दीक का है। आप हैं, आपके वालिद हैं, आपकी औलाद है, अरे आपके गुलाम तक हुजूर के आशिक हैं। हजरत अस्मा के कदमों के निशान, क्योंकि वो तो बड़े बड़े माहिरीन उस दौर में भी पाए जाते थे जो कदमों के निशान पहचानते थे। तो इधर हजरत अस्मा खाना पहुंचाने जाती, उधर हजरत अबू बकर के गुलाम अपनी बकरियां लेकर चराने के लिए गारे सौर तक जाते, ताकि किसी को शक भी ना हो कि यहां पर कोई मौजूद है। और इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत, आपसे मोहब्बतें हजरत अबू बकर सिद्दीक के घराने ने की हैं। 3 रातें वहां पर रहते हैं। अब जब काफिर ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो जाते हैं। तो किताबों में लिखा है, जो माहिरीन उन काफिरों के साथ थे ना, जो कदमों के निशान पहचानते थे, उन्होंने कहा कि देखो यहां पर आकर जो है कदमों के निशान गुड़मुड़ हो गए हैं, अब समझ नहीं आ रही कि वो कहां गए यहां से, लिहाजा हमें लगता है कि इसी गार में मौजूद हैं, अंदर जाकर देखो। अल्लाह की कुदरत कि उस गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया। और तबकात कुबरा में लिखा है कि उस गार के मुंह पर अल्लाह ने एक दरख्त को पैदा कर दिया, उस पर कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने उस गार के मुंह पर जाला तन दिया। और जब उस माहिर ने कहा कि अंदर जाकर देखो, तो काफिरों ने कहा कि तुम बड़ी अजीब बात करते हो, हमें तो बेवकूफ लगते हो, अगर कोई इसके अंदर जाता तो भला मकड़ी का जाला यहां पर कैसे होता, वो तो टूट चुका होता, और यहां पर कबूतरी के अंडे मौजूद हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई नहीं गया। तो यूं वहां से उनका मुंह फिर जाता है, वहां से वापस आ जाते हैं।
تو گویا کہ مکڑی دیکھنے کے اندر تو معمولی سی ایک مخلوق لگتی ہے، لیکن ہے حضور کی عاشق۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، جانور بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس طرح اس مکڑی نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ گویا کہ مکڑیوں کے لشکر سے اللہ نے کافروں کا منہ پھیر دیا۔ اللہ کے لشکر ایسے ہیں، لم تروہا، قرآن میں اللہ نے کہا تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ معمولی سی مخلوق کتنا بڑا کام اللہ نے اس سے لیا۔ تو بہرحال وہاں سے وہ کافر وہاں سے واپس نکلتے ہیں، اور حضور علیہ السلام غار ثور میں 3 راتیں گزارنے کے بعد آگے عزم مدینہ فرماتے ہیں، مدینے کی طرف، یعنی سفر ہجرت مزید آگے شروع فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دے دی جائیں اور ایک دن کا عمل ان کا مجھے مل جائے تو ان کا ایک دن جو ہے میری ساری عمر کی نیکیوں سے اچھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک رات تو وہ کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں آپ موجود تھے، آپ کی گود میں حضور کا سر انور موجود تھا، اور پھر آپ نے ایک اور دن کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور اس طرح سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ آخری بات کروں گا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی پرخطر راستے پر جانا ہو، راستے میں آزمائشیں بھی ہوں، خطرے بھی ہوں، دشمن بھی ہوں، تو کیا آپ کسی ایسے بندے کو اپنے ساتھ رکھیں گے جس کے بارے میں معمولی سا بھی آپ کو شبہ ہو کہ یہ مجھ سے بے وفائی، غداری یا فریب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ لاکھ بار سوچیں گے کہ اس میں کس کو اپنا ساتھی بناؤں۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنا ساتھی بنایا اور سفر ہجرت میں بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق کی وفاداری پر کامل اعتماد اور بھروسہ تھا، تبھی تو اس پرخطر سفر میں اپنے ساتھ رکھا، اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو یار غار کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کا مزار بھی حضور علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہی بنا، اس لیے آپ کو جو ہے یار مزار بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ غار ثور پر جائیں نا، وہاں پر کبوتر اس طرح کے موجود ہیں، کہا جاتا ہے اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس غار کے اندر ابھی جیسے ہماری حاضری ہوئی تھی، لوگ جاتے ہیں اکثر وہاں پہ رات کو، کیونکہ بہت اونچائی ہے اور دن میں اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں رات کے وقت میں، اور روشنی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ آرام سے اوپر جا سکتا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تھے تو مجھے یاد ہے کہ 2.5 گھنٹوں میں اوپر پہنچا تھا۔ اچھا، اور لوگ تھے میرے ساتھ، وہ 1 گھنٹے میں بھی پہنچ گئے، ہم آرام سے گئے۔ اب اس کے بعد ہم گئے تھے جمعے والے دن۔ اچھا، حضور نے بھی 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ یکم ربیع الاول کو حضور علیہ السلام نے سفر ہجرت شروع کیا تھا، اور جمعرات کو جو ہے رات کے وقت میں، اور حضور نے 3 دن وہاں گزارے تھے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ پیر کی صبح حضور علیہ السلام نے عزم مدینہ فرما لیا تھا، وہاں سے آگے کا سفر حضور نے شروع کیا تھا۔ تو ہم بھی وہاں اللہ کے فضل سے صبح 10:30 بجے وہاں رات میں اوپر پہنچے۔ صبح کے 10:30 بجے غار ثور میں ہم پہنچے۔ کوئی رش ہی نہیں تھا، سنا تھا کہ وہاں پر رش ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں نفل پڑھنے والوں کی، بہت کم لوگ تھے۔ اللہ کے فضل سے 3 گھنٹے غار ثور میں بیٹھے رہے، اور تلاوت قرآن بھی ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، بیان بھی ہوا، بڑا مزہ کیا الحمدللہ۔ اور اتنا سکون اس غار ثور میں ہے کہ بس بندہ جائے تو بس مزہ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر غار ثور میں جانا ہو تو رات میں لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ جائیں تو فجر پڑھ کے ہی اوپر کا سفر شروع کر دیں۔ جب تک آپ وہاں پہنچیں گے اوپر، لوگ نیچے اترنا شروع کر دیں گے، اور پھر جب آپ اوپر پہنچیں گے تو رش بہت کم ملے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اس مقدس مقام کی حاضری ہم سب کو بار بار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا